الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً 54 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے یہود و نصارہ کی دوستی کرنے سے یا ان کو دلی محبوب بنانے سے منع فرمایا گیا، اور اس ضمن میں ہم نے پڑھا کہ اتنی سختی ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ انہی میں تصور ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے کبھی قسم کے دشمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اسلام سے جانتے بوجھتے ہوئے دشمنی کی، اور اسی طرح اسلام کے شعائر سے دشمنی کی، حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی، جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو اسی لیے اہل ایمان کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ تعلقات کو محبت کی حد تک نہیں بڑھانا، بلکہ ویسے دعوت کی حد تک یا نارمل آپ کا اس نے سلوک کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کرتے رہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ عنقریب اور قوم لے کے آئے گا جو اس سے محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بھی تفسیر ہو چکی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ انما اولیاؤکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ انما بے شک صرف اور صرف اولیاؤکم اللہ تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، والذین الذین یقیمون الصلاۃ جو کہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ جھکنے والے ہیں۔ پیچھے کفار کی دوستی سے منع کیا گیا اور اب اہل ایمان کو بتایا گیا کہ تمہارا تعلق ہونا کس کے ساتھ چاہیے، تمہاری دوستی اور دلی محبت ہونی کس کے ساتھ چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا، انما اولیاؤکم اللہ، تمہارا ولی اور تمہارا دوست صرف اور صرف فقط اللہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور مددگار ہے اور مولا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق یہود و نصارہ اور دیگر کفار سے دلی محبت نہیں کی جائے گی۔ اگر کو کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہے، یا اللہ کو اپنا دوست یا ولی یا مددگار نہیں بنا رہا، بلکہ غیر اللہ کو بنا رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وَرَسُولُ اور رسول بھی، یعنی نبی علیہ السلام بھی اسے دلی محبوب ہیں، اس کے اگر بندہ مومن ہے اور ایمان والا ہے تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ محبت کرتا ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ یہ ایک الگ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے دلی محبوب نہ بنا لے، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر،
اور تمام کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر۔ اسی طرح حضرت عمر کی جو بات میں کر رہا تھا، تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہے اپنی جان کے علاوہ باقی سب چیزوں سے زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، مجھ سے محبت کرنی ہے تو اپنی جان کو الگ نہیں کرنا، بلکہ جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ کہا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز اور محبوب ہیں۔ تو مومنین کا دوست اللہ اور اس کا رسول ہی ہونا چاہیے، جن کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کے آغاز میں ہی فرما دیتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کے اندر لے کر چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اس طرح آگے شیطان اور طاغوت کے دوستوں کا ذکر کیا کہ والذین اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو جو شیطان ہے اور طاغوت ہیں وہ طاغوت اور جو شیطان ہے وہ ان کو اندھیروں کے اندر داخل کر دیتے ہیں روشنی سے نکال کر۔ یہ فرق ہے اللہ کی دوستی کا اور شیطان کی یا غیر اللہ کی دوستی کا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا یا ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو محبت ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے، اور اس کے بعد ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مان چکے ہیں، ان کے ساتھ دوستی لگائیں اور دلی محبت کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں اور بڑھائیں۔ وہ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نماز قائم کرنے والے کو اپنا دوست بنائیں گے تو نمازی بنیں گے، یہ تو فطری امر ہے۔ اگر چاہے وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہو، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی دوستی کا بھی کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہو رہا۔ بالکل آپ بھی اس کی طرح ہو جائیں گے، جانوروں والی زندگی گزارنے والے، اس کی صحبت میں رہ کر، اس کے پاس رہ کر۔ لہٰذا اللہ نے وضاحت کی کہ ایمان والوں سے محبت اور دوستی کرنی ہے، اور ان میں سے بھی جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، تو اس کو اگر دوست بنائیں گے اس غرض سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکام نہیں کریں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں وہ لوگ جن سے تم نے محبت کرنی ہے اور دلی دوستی کرنی ہے۔ یہ اوصاف ہیں ان کے، وَهُمْ راکعون، اور وہ ہمیشہ جھکنے والے ہیں۔ ویسے تو راکعون کا ترجمہ رکوع کرنے والے بنتا ہے، لیکن یہاں پہ سیاق کو سباق کے اعتبار سے ترجمہ جھکنے والے کیا گیا ہے، اور کرنا چاہیے تاکہ بات کو سمجھا جا سکے عام فہم میں۔ تو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وہ ادا کرتے ہیں جن کے پاس بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ دلی محبت تم نے کرنی ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی ہیں، تابع فرمان بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جی، تو یہ صفات ان لوگوں کی ہیں جن سے تم نے دوستی کرنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو دوست بنائے گا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور رسول کو، اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو بے شک وہ اللہ ہی کا گروہ ہے، ہم المفلحون، اور وہ کامیاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ سے دوستی لگاتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔
اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، ایمان کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر دلی محبت کرتا ہے، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے، یہ اللہ کا گروہ ہے جو ہمیشہ کامیابی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اگر تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو محبوب بنا لیتا ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو پھر یہ سارا مل کر گروہ کس کا بن جاتا ہے؟ اللہ کی جماعت بن جاتی ہے، اور یہ پھر کامیابیوں کے راستے پر خود ہی آ جاتے ہیں۔ آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا یا اڑایا دینکم، تمہارے دین کا، ہزوا، مذاق، ولعبا من الذین، اور تماشا بنایا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور تمام کافر، اولیاء، کیا نہ بناؤ؟ دوست، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والا، اگر تم ہو ان کنتم مومنین، ایمان والے، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نہ دوستی کرو۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی سے منع کیا گیا تھا، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کا بھی ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہ بناؤ دوست، یہاں پہ کافروں کے علاوہ بھی بات کی گئی ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، بناتے ہیں، اور تماشا بنایا ہوا جنہوں نے دین کو، اور اس میں یاد رہے کہ مسلمان بھی شامل ہیں، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے دین کو جیسے مرضی کرتا پھرے اور اسے اجازت ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بدعات کرتے پھریں اور قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیں۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کبھی اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ کی حدود کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی تم نے نہیں رہنا، اور ایسے لوگوں سے بھی دلی محبت نہیں کرنی، ان سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ جو بظاہر مسلمان ہیں، نام نہاد، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اندر ان کا یہ کہتا ہے کہ کاش ہم کافر ہوتے، ہم مسلمان نہ ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے چال چلن جو ہیں، رہن سہن کے طریقے، خوشیاں، غمیاں، اور ان کی موت کا وقت، پیدائش کا وقت، اور خوشی غمی، ساری کی ساری ہندوؤں کی رسموں کے مطابق ہے۔ اسلام سے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور کوئی فائدہ ان کو اسلام نے نہیں پہنچایا، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں یہی کہنا چاہیے نا کہ ان کا بس ہوتا تو وہ کافر ہی پیدا ہو جاتے، ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کو پیدا کر دیا ہے، ورنہ وہ اس قابل کہاں تھے۔ تو وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ان رسموں کی مخالفت کرے، اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کے مسلمان شادی کے موقع پر کوئی شریف بندہ کہہ دے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، تو اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی گھر کے اندر، اور رشتہ دار اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور اس طرح کوئی بھی فوتگی والے گھر میں بدعات پر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ہندوؤں کا ہے، تو اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود۔ تو یہ لوگوں نے دین کا جنہوں نے تماشا بنا رکھا ہے، ان سے بھی محبت آپ نے نہیں کرنی، وہ چاہے یہودیوں میں سے ہوں، عیسائیوں میں سے ہوں، یا تم میں سے ہوں۔ مطلب تم سے مراد میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا والکفار، اور تمام کافروں کو بھی تم نے دوست نہیں بنانا، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔